بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مرحبا بکم بالنادی العربی، اہلا وسہلا۔ اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم بہت کچھ بنیادی چیزیں، کچھ بنیادی راز عربی زبان کے سیکھیں گے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی سیکھیں گے جو ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ پہلے سے عربی زبان میں سیکھ رکھا ہے۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشنس ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اس لیے بہت کنسنٹریشن کے ساتھ انشاءاللہ آپ جو ہے اس کلاس کو اٹینڈ کریں۔ اچھا دیکھیں، سب سے اہم بات جو ہوتی ہے کسی بھی زبان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اپنے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، تو وہ ان پروٹوکولز کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عربی زبان کا پروٹوکول یہ ہے کہ آپ اس کے تلفظ بالکل صحیح کریں۔ یہ اردو کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح دل چاہے ہم نے بول دیا، اور وہ اہل زبان تو خیر سمجھ لیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، لیکن یہ کہ الفاظ کے تلفظ کا ہم عربی میں بہت زیادہ، اردو میں ہم بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے، لیکن عربی میں اصل میں بالکل ایسا نہیں چلے گا۔ عربی میں آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، اور اس کی میں کچھ مثالیں دے کر اس کی اہمیت کو واضح کروں گا صرف تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ ایک عام ورڈ ہم جو کہتے ہیں کسی کے ساتھ، کسی کے جب گفتگو کرتے ہیں، کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں پڑھے لکھے بندے کی، تو ہم کہتے ہیں آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ اب یہ جو لفظ عالم ہے وہ کسی عرب کے ذہن میں کیا پکچر بنائے گا؟ وہ اس طرح کی بنائے گا، الف مد لام اور میم، ایسا بنائے گا۔ تو اب اگر آپ کسی عرب سے کہیں گے آپ بہت بڑے عالم ہیں، تو اس کے ذہن میں جو پکچر بنے گی وہ یہ اس لفظ کی بنے گی، اور ہر لفظ جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک پکچر ایسوسیٹ رکھتا ہے جس سے اس کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ تو اصل میں آپ تو کہنا چاہ رہے تھے عالم عین کے ساتھ، لیکن جو اس کے ذہن میں پکچر بنی، جو آپ کے زبان سے جو لفظ نکلا وہ الف مد زبر آ والا نکلا، عالم۔ تو عالم کا تو مطلب ہوتا ہے ٹارچر کرنے والا، جبکہ عالم کا مطلب ہوتا ہے اسکالر۔ تو کتنا بڑا فرق ہو جائے گا عربی زبان میں اگر آپ نے الف کا اور عین کا خیال نہیں رکھا، تو دیکھیے ورڈ کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ عربی زبان کے تلفظ کا بہت خیال رکھیں گے۔ اس کورس کے دوران انشاءاللہ تعالی میں آپ کو جیسے جیسے یعنی ضرورت محسوس ہوگی، حروف کے صحیح تلفظ جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح عربی زبان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عام قرآن کریم میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حرکات ڈلی ہوئی ہوتی ہیں، حرکات سمجھتے ہیں، زیر زبر پیش، حرکات۔ تو حرکات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں؟ حرکات کیا ہوتی ہیں؟ حرکات سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے؟ حرکات کا مطلب جی، ہوتا ہے حرکات سے مراد زیر زبر وغیرہ۔ زیر زبر پیش وغیرہ، بالکل بالکل۔ تو حرکات جو ہے وہ اصل میں بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہماری ساؤنڈ بنتی ہے ان سے۔ یہ جو آپ جو میں نے سب بورڈ پہ لکھا ہے، اس کو اردو میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پیش، پیش کہتے ہیں، اور عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں ضمہ، دم۔ ٹھیک ہے، ضمہ کہتے ہیں۔ میں اصل میں آپ سے یہ مطالبہ کبھی نہیں کروں گا کہ آپ اس کا نام یاد رکھیں کہ یہ ضمہ ہے، اور زبر کو آپ فتحہ کہتے ہیں۔ میں آپ سے مطالبہ نہیں کروں گا کبھی بھی، کیونکہ میں اس کو خود ہی ریپیٹ کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گا۔ تو جو زبر ہوتا ہے اس کو ہم فتحہ کہتے ہیں، اور جو زیر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کسرہ۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تمام جو حرکات ہیں ان کی ایک خاص ساؤنڈ ہے۔ اگر آپ نے ان ساؤنڈ کا خیال رکھا تب تو آپ کی پروننسیشن بالکل ٹھیک ہوگی، اور آپ کی جو لفظ کی پکچر ہے وہ سامنے والے کے جو ذہن میں پکچر بنائے گا وہ بالکل صحیح بنے گی، ادروائز مسئلہ ہو جائے گا، یعنی کمیونیکیشن فیل ہو جائے گی۔ تو ضمہ کی جو آواز ہے وہ ہے او، او۔ سب لوگ کہہ کے دکھائیں مجھے او، بالکل او۔ اچھا، اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں، اور سب لوگ باری باری، اور میں جن کا نام لوں گا بس وہی بولیں گے، ٹھیک ہے؟ احسن، آپ بتائیے، اس کو پڑھ کے سنائیے کیا لکھا ہے میں نے۔ الحمدو، الحمدو۔ سہیل آپ بتائیے۔ الحمدو، الحمدو۔ ابو موسیٰ آپ بتائیے۔ الحمد، ماشاء اللہ، آپ نے تو بڑی زبردست طریقے سے بتایا۔ ٹھیک ہے، حافظ عبداللہ آپ بتائیے۔ الحمد، الحمد، ماشاء اللہ، بالکل صحیح تلفظ ہے۔
اور میں نے اس کو کیوں کہا آپ کو کہ اس کو پڑھ کے سنائیے، اس کی ایک خاص وجہ ہے، اس لیے کہ پاکستانی لوگ عام طور پہ پڑھتے ہیں الحمدو، دو کرتے ہیں اس کو، یہ دو نہیں ہے، یہ دو ہے۔ اگر آپ کبھی کسی لفظ کی پروننسیشن کو او کی ساؤنڈ کریں گے تو وہ عرب اس کو بالکل نہیں سمجھیں گے، اس کو ہمیشہ او کی ساؤنڈ کرنی ہے، الحمدو۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور ورڈ میں چاہوں گا کہ مجھے سب لوگ باری باری پڑھ کے سنائیں، کیونکہ اس طرح مجھے سمجھ میں آئے گا کہ کتنی توجہ کی ضرورت ہے آپ کو حرکات بتانے میں۔ جی سب سے پہلے تو آپ بتا دیں حسن، اس کو ذرا پڑھ کے سنائیے جی الحمدللہ، پورا پورا آخر تک، آخری حرکت کو بھی پروناؤنس کر کے دکھائیے، الحمدللہ، الحمدللہ۔ سہیل آپ کر کے دکھائیے، الحمدللہ، صحیح، ماشاءاللہ، احسنت۔ احسنت کا مطلب ہوتا ہے یو ویل ڈن۔ آہستہ آہستہ اپنی وکیبلری کو بڑھائیں گے انشاءاللہ ہم۔ ابو موسیٰ آپ کر کے بتائیے، الحمد للہ، صحیح۔ تو حافظ عبداللہ آپ بتائیے، الحمد للہ، بالکل صحیح ہے، بہت اچھا سب نے کر کے دکھایا اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بالکل اس کی جو صحیح پروننسیشن ہے وہ ای ہے، ای، اے نہیں ہے، کیونکہ اکثر پاکستانی کرتے ہیں للہ، ایسے کر دیتے ہیں۔ الحمد للہ، یہ اس کی بالکل صحیح پروننسیشن کی آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ۔ چلے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں آرام سے اب۔ اور یہ جو فتح ہے وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو سارے بالکل صحیح پروناؤنس کرتے ہیں، وہ آ کی پروننسیشن آ کرتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ ہمیں ہوتا ہے ای کی ساؤنڈ میں اور او کی ساؤنڈ میں۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ نے مرحلہ بالکل کامیابی کے ساتھ طے کر لیا۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ کو ہم پڑھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے صحیح پروناؤنس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا میں کہوں گا حافظ عبداللہ سے، میں کہوں گا کہ آپ ذرا پڑھ کے سنائیے، جہاں میرا کرسر ہے وہ لفظ پڑھ کے سنائیے آپ مجھے۔ امامۃ، صحیح۔ ابو موسیٰ نیکسٹ پڑھ کے سنائیے، مروحۃ، مروحۃ۔ سہیل، نام سہیل آپ پڑھ کے سنائیے نیکسٹ۔ کاؤسن، نہیں، کا سن، کاسن، کا سن، صحیح، کاسن، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور آسان آپ پڑھ کے سنائیے ذرا یہ ورڈ، مشتن، مشتون، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، تقریباً بالکل صحیح پڑھا ہے آپ لوگوں نے۔ اچھا، یہ وکیبلری ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو ہم اپنے جملوں میں استعمال کریں گے، اور میں کبھی آپ سے مطالبہ نہیں کروں گا کہ آپ ان کو بیٹھ کے رٹیں، آپ ان کو جملوں میں استعمال کریں اور اس سے آپ لرننگ کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بھی چیز ان نیچرل نہیں کریں گے، ہم سب نیچرل طریقے سے انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، اب آ جائیں اس بک کی طرف۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بک کی بات کریں گے جو التحیۃ والتعارف ہے، اور آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کریں گے بات چیت کرنے کی بھی، اور انشاءاللہ اس کے دوران جو ہم وکیبلری سیکھیں گے اس کو ہم اپنے جملوں میں استعمال کریں گے، اور اوپر جو وکیبلری ہے انشاءاللہ وہ جملوں میں استعمال کریں گے۔ تھوڑا سا ویسے تعارف بھی ہو جانا چاہیے کہ آپ مطلب کس کا تعلق کس جگہ سے ہے، تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو بھی کچھ موٹیویشن ملے کہ کون کہاں سے ہیں، تاکہ وہ ہو جائے۔ تو جی آسان، آپ اپنا تعارف کرا دیں پہلے۔ سر میرا نام محمد احسن جاوید ہے۔ نہیں، محمد احسن جاوید ہے آپ کا نام؟ محمد احسن جاوید، محمد احسن جاوید ہے آپ کا نام، ٹھیک ہے۔ احسن جاوید۔ اور اس وقت آپ کہاں ہیں احسن؟ اس وقت میں سروسنگ میں جدہ کے اندر ہوں، سعودی عربیہ میں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھیے احسن نے ہم کو جدہ سعودی عرب سے جوائن کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ حیرت ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے بھی لوگ عربی کا کورس کرتے ہیں، تو جی ہاں بالکل ضرورت پڑتی ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ سہیل آپ بتائیے پلیز اپنے بارے میں۔ جی میرا نام سہیل کیانی ہے اور میں اس وقت امریکہ ڈیلس میں ہوں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ اور سہیل بنیادی طور پہ آپ کی کیا فیلڈ ہے؟ جی بنیادی طور پہ میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں، اور یہاں پہ یو ایس اے میں ہی کام کرتا ہوں آئی ٹی سے۔ ٹھیک ہے۔ اور احسن آپ بتائیے آپ کی بیسک فیلڈ کیا ہے؟
یہ حسان بول رہے ہیں آپ؟ سر نہیں احسن. نہیں دیکھیے حسان بہت کلیئر ہے، حسان، ٹھیک ہے نا. تو احسن سے بات کر رہا ہوں میں، احسن سے واپس گیا ہوں، احسن کے پاس اس کی فیلڈ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ میں نے نہیں پوچھی ان جی سے. سر میری فیلڈ سر میری بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے اور میں ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری میں جو ہے کام کر رہا ہوں. صحیح، ماشاء اللہ، صحیح، ٹھیک ہے. اب ہماری کلاس میں ابھی محمد عقیل صاحب بھی ہیں، مگر وہ ابھی تک انہوں نے مجھے لگ رہا ہے کہ جوائن نہیں کیا ہم کو. محمد عقیل، ٹھیک ہے، ابھی فی الحال ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابو موسیٰ دلاور عبداللہ ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے پہلی عربی نام رکھا ہوا ہے اپنا، اور عربوں کی طرح ابو موسیٰ نام اپنی کنیت رکھی ہے انہوں نے، جو کہ بہت اچھی لگی ہمیں. جی ابو موسیٰ، آپ اپنے بارے میں بتائیے، آپ اس وقت کہاں پر ہیں یہ بتائیے. جی میں لاہور پاکستان سے میں ہوں، ٹھیک ہے. اور اوریجنلی میں کویت میں پیدا ہوا تھا، اس لیے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابو موسیٰ دلاور عبداللہ. صحیح صحیح، تو ماشاء اللہ. لیکن عربی جو گرامیٹیکل ہے یا وہ اس کی جس طریقے سے استعمال ہے جملوں میں، جی وہ اس کی بہت ضرورت ہے تاکہ وہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھا جائے. جزاک انشاءاللہ اللہ خیر. انشاءاللہ. اور آپ کی فیلڈ بتا دیجیے ذرا. جی میں ٹیکسٹائل فیکٹری میں کام کرتا ہوں یہیں پہ لاہور صحیح، میں. ٹھیک ہے، ٹیکسٹائل میں آپ، ٹھیک ہے. اصل میں پوچھنے کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، فیلڈ پوچھنے کی بھی ایک وجہ ہے کہ مثال کے طور پہ آئی ٹی کے جو لوگ ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ان کو آئی ٹی کی ووکیبلری چاہیے ہوگی، تو ہمارے پاس کلاسیفائڈ ووکیبلری بھی ہوتی ہے. تو جو ویسے تو ایک جنرل عربک لینگویج تو آپ سیکھیں گے، اس کے بعد آپ کو اپنی فیلڈ میں بات چیت کرنے کے لیے بھی کچھ اسپیشل ووکیبلری کی ضرورت پڑے گی، اسپیسیفک ووکیبلری کی ضرورت پڑے گی. تو آپ مجھ سے ان شاء اللہ تعالیٰ لے سکتے ہیں، ٹیکسٹائل سے متعلق ووکیبلری ہے وہ بھی لے سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن یہ بالکل جب آپ یعنی بہت ایڈوانس لیول پہ پہنچ جائیں گے تب آپ کو ضرورت پڑے گی، ابھی نہیں. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. یا اللہ. اوکے، حافظ عبداللہ آپ بتائیے اپنے بارے میں. السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام عبداللہ ہے اور جی میں کراچی پاکستان سے ہوں، صحیح، اور میں ہومیوپیتھک کالج میں پڑھتا ہوں، سیکنڈ ایئر میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں ایک ڈاکٹر صاحب بھی ہیں ہمارے پاس تو ان کو بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی اس میں. ٹھیک ہے. اور حسان پلیز آپ بتائیے اپنے بارے میں. جی میرا تعلق کراچی سے ہے. ٹھیک ہے، میں اس وقت آپ کہاں ہیں؟ کنسٹرکشن میں، یہ کراچی میں ہی اس وقت. کراچی میں ہی ہے، اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ اکثر ہم لوگوں کا تعلق کراچی یا مطلب کم از کم پاکستان سے تو ہے ہی، جیسے یہ ابو موسیٰ فی الحال لاہور سے ہیں. تو اصل میں جگہ پوچھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے کس قسم کے لوگ ہیں اور ان سے آپ کے انٹریکشن ہیں. کیونکہ ایک اور ہمارے اسٹوڈنٹ ہے جو ابھی تک انہوں نے جوائن نہیں کیا، پتہ نہیں کوئی وجہ ہو گئی ان کی، عقیل صاحب. ایکچولی وہ عقیل بھی جو ہے نا وہ بھی سعودی عرب سے ہی ہیں، اور آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت وہ کس شہر میں ہیں، لیکن ان کا تعلق بھی سعودی عرب سے. انشاءاللہ وہ بھی جوائن کریں گے تو انشاءاللہ. تو حسان مصطفیٰ آپ جو ہیں کراچی سے تعلق ہے آپ کا؟ جی میں کنسٹرکشن کی کمپنی میں ہوتا ہوں، اکاؤنٹس کی فیلڈ میں. اچھا آپ کنسٹرکشن میں ہیں، ویری گڈ ویری گڈ. ٹھیک ہے، حسان کنسٹرکشن سے ہیں، بالکل کنسٹرکشن سے تعلق ہے آپ کا. تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ خاص ووکیبلری موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو وہ مل جائے گی آپ کو ضرور انشاءاللہ. تو اب میں اس کتاب کا تعارف کراؤں گا، التحیۃ والتعارف. اصل میں یہ اس کتاب کا نام ہے العربیۃ بین یدیک، اور یہ کتاب ہم انشاءاللہ تعالیٰ استعمال کریں گے کانورسیشن کی پریکٹس کے لیے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کو کرنے کے دوران بہت ساری عربک گرامر بھی سیکھیں گے آپ، اور بہت ساری ووکیبلری سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بالکل نیچرل وے میں سیکھیں گے. کوئی آپ کو رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی جگہ کسی بھی مرحلے میں. تو آپ بالکل بس کہ خیال کریں، بس یعنی کنسنٹریٹ کریں، ایکچولی بس امپورٹنٹ بات یہ کنسنٹریٹ کریں اور پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو التحیہ کا مطلب ہوتا ہے گریٹنگ، تعارف کا مطلب ہوتا ہے انٹروڈکشن. اس چیپٹر میں ہم آپس میں ایک دوسرے کو کس طرح گریٹ کرتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کرتے ہیں وہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حافظ عبداللہ آپ یہ ٹائٹل پڑھ کے سنائیے مجھے. التحیۃ والتعارف. التحیۃ والتعارف. اچھا ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن ہیں،
اس کے علاوہ ہمارے گروپ میں شاید ایک اور حافظ قرآن ہے، شاید مجھے کچھ ایسا یاد پڑ رہا ہے. آپ میں سے کوئی اور بھی حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ؟ اوکے، کوئی اور نہیں ہے صاحب، ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ. تو عبداللہ سے ہم انشاءاللہ بہت فائدہ لیں گے، اور قرآن کریم جو الفاظ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ عبداللہ سے ہم کہیں گے کہ قرآن سے ریلیٹ کر کے کسی آیت کوئی آیت بتائیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں قرآن کریم بھی انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وکیبلری بہت اچھی بڑھ جائے گی. اور کیونکہ وکیبلری کو جب آپ قرآن کی کسی آیت سے ریلیٹ کر دیتے ہیں تو خود بخود آپ کو یاد ہو جاتی ہے. تو اس طرح آپ کو نیچرل وے میں انشاءاللہ وکیبلری یاد ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے، التحیات والتعارف ہو گیا ماشاءاللہ. تو اب کوئی دو اسٹوڈنٹ مجھے چاہیے، محمد احسن جاوید اور سہیل کیانی. آپ دو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مل کے یہ کنورسیشن کریں گے، اور اس دوران جو ہے میں آپ کا پروننسیشن جو ہے نا وہ کریکٹ کروں گا. سب کی باری آئے گی، سب لوگ اسٹینڈ بائی رہیے، باری سب کی آنی ہے، ٹھیک ہے. سب کو آج جو ہے یہ آج بیسک کس طرح ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں بیسک یہ سیکھ کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی اس کلاس میں. ہائیے بسم اللہ. ہائیے کا مطلب ہوتا ہے لیٹس گو. جی I'll act as Khalid. Khalid, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا کہا. اور بس اس میں توجہ کرنی ہے صرف السلام علیکم، عین کو ذرا اچھا پروناؤنس کرنا ہے، السلام علیکم. اچھا، اور ایک امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ضرور آپ کو دیکھنی ہے کہ اس وقت آپ کر رہے ہیں بات چیت، اور بات چیت کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ ایکسپریشن ضرور شامل کریں. ایک تو ہوتا ہے نا اسموتھ ریڈنگ، ہم اسموتھ ریڈنگ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں بالکل نیچرل وے میں جس طرح آپ بات کرتے ہیں. السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس طرح کر کے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے کریں. سہیل آپ خالد بنے ہوئے ہیں اور خلیل جو ہیں وہ احسن ہیں، تو یہ اپنے اپنے نام یاد رکھیں اور اسی کو فالو کریں. جی جی دوبارہ اسمی کریں. خالد شروع سلام سے کریں. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی خالد، مسمک؟ اسمی خلیل. کیف حالک؟ کیف حالک. تھوڑا سا اچھا گیسچرز دیں ان کو تاکہ ان کو لگے کہ آپ خوش ہوئے. ہاں ایسے ماشاءاللہ کیا بات کی. کیف حالک؟ بخیر. بخیر والحمد للہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، احسنت یا احسن. ایوہ احسن، آپ کا ایک لائن اور بھی آپ کی اور سے دیکھیے، کیونکہ انہوں نے آپ کا حال پوچھا تھا تو آپ بھی پوچھیں نا اب. جی سر میری ایکچولی اسکرین تھوڑی ایک سیکنڈ. تو آپ جی وکیف حالک انت؟ بخیر والحمد للہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوشی. اوپننگ ہماری بڑی اچھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، آپ دونوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے. اب میں کہوں گا ابو موسیٰ اور حافظ عبداللہ، آپ دونوں آئیں. السلام علیکم. پہلے اپنا نام بتائیے، آپ کس کو لے رہے ہیں؟ ابو موسیٰ آپ خالد ہیں؟ جی خالد ہوں. ٹھیک ہے، ابو موسیٰ اس وقت خالد کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ حافظ عبداللہ. حافظ عبداللہ آپ خلیل بنے ہوئے اس وقت. ٹھیک ہے جی حافظ عبداللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی خالد، ما اسمک؟ خلیل. کیف حالک؟ بخیر والحمد للہ. حافظ عبداللہ لگ رہا ہے تھکے ہوئے تھوڑے سے. حافظ عبداللہ آپ ذرا تھوڑا سا اچھا گیسچر دیں، تھوڑا گرم جوشی کے ساتھ بات کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس وقت جو ہے نا وہ خوش ہوئے مل کے ان سے. جی بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انت؟ ہاں دیکھیں نا یہ اب ٹون بنی نا صحیح. وکیف حالک انت. ہاں بخیر والحمد للہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا کیا آپ نے. ٹھیک ہے حسان، آپ تیار ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے چلیں. تو حسان
چلیں آپ ایسا کریں، احسن کے ساتھ آپ کنورسیشن کریں. احسن جی پہلے آپ خلیل بنے تھے نا، اب آپ خالد بن جائیے. ٹھیک ہے سر. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عین پہ زیادہ توجہ دیں حسان، عین کے اوپر امفسائز کریں اسٹریس کے ساتھ. وعلیکم السلام. ہاں ایسے ماشاء اللہ صحیح. اسمی خالد. ما اسمك؟ اسمی خلیل. كيف حالك؟ بخیر والحمد للہ. بخیر. وکیف حالک انت؟ حسان اس کو ہم کہتے ہیں بخیر. وہ یہ وہی والی بات ہو گئی کہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا نا کسرہ کی ساؤنڈ جو ہے وہ ای ہوتی ہے، تو دیکھیے بی ہو گئی ہے بی. بخیر. اس کو بخیر کہہ کے دکھائیے. بخیر. نہیں خیر نہیں ہے، خیر. بخیر. دوبارہ کہیے. جی صحیح ہے سر. ہاں دوبارہ کہیے. بخیر. جب میں مطمئن ہو بخیر جاؤں گا تبھی آپ کو والحمد چھوڑوں گا، آپ فکر نہیں کریں. جی انشاءاللہ آپ کو پالش کر کے ہی بھیجنا ہے آج. بخیر. بخیر جو ہے وہ اردو والا تلفظ ہے، ہم خیر جی کہہ رہے ہیں. خیر الگ سے خیر کہہ کے دکھائیے صرف خیر. خیر. ہاں اب بی ملا دیجیے اس سے پہلے. بخیر. نہیں خیر کر دیا پھر آپ نے. بخیر. 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 نہیں دوبارہ کہیے. بخیر. نہیں خیر نہیں ہے. اچھا چلیں حسان یہ ان سے پوچھتے ہیں احسن سے. احسن آپ کہہ کے دکھائیے. بخیر والحمد للہ. بخیر. سب لوگ بخیر کہہ کے دکھائیں گے تاکہ حسان کے ذہن میں بیٹھ جائے انشاءاللہ تعالی. جی سہیل آپ کہہ کے دکھائیے. بخیر. کتنا عمدہ تلفظ کیا آپ نے، زبردست. بخیر. ابو موسیٰ آپ کہہ کے دکھائیے. بخیر. ماشاء اللہ احسنت یا ابو موسیٰ. حافظ عبداللہ آپ کہہ کے دکھائیے. بخیر. بالکل صحیح ہے. حسان اب آپ کہہ کے دکھائیے. بخیر. بہت عمدہ، بہت قریب آ گئے آپ ماشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. بخیر آپ نے اس وقت بہت ہی قریب تر کہا ہے. ایک دفعہ پھر کہہ کے دکھا دیجئے. بخیر. نہیں دوبارہ کہہ کے. بخیر. ہاں دیکھیں. جی بخیر. بخیر. اچھا میں آپ کو ایک بخیر. ٹپ دیتا ہوں، میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں اس کو کہنے کا. خا کا خا اس کا تلفظ ہے خا. ٹھیک ہے. خا. جب ہم اس کے ساتھ جی. یا ملاتے ہیں اور وہ ساکن ہے تو خی بنتا ہے. خی. 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 ہاں خی کہیے صرف خی. بخیر. نہیں را نہیں ملائیے ابھی، صرف خی کہیے آپ. بخی. بخی. بالکل صحیح کہا. بخی. ایک دفعہ جی. پھر کہیے بخی. بخی. ہاں ماشاءاللہ پہنچ گئے نا. بس اب آخر میں را ملا دیجئے. بخیر. بخیر. ہاں بس ہو گیا. زبردست. بالکل زبردست. جی. بخیر. تو دیکھیں بھائی حدیث شریف میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کمزور ہوتے ہیں نا وہ لیڈر ہوتے ہیں قافلے کے. تو اگر کسی ایک اسٹوڈنٹ کو تھوڑا زیادہ ٹائم مل رہا ہے اس طرح کرنے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس میں سب کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بھلا ضرور ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یعنی سب لوگ کھلے دل کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ کیونکہ کبھی آپ کی باری بھی آ سکتی ہے، کہیں ہو سکتا ہے کسی موقع پہ آپ کو زیادہ ٹائم کی ضرورت پڑے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو سب لوگ کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کریں کہ ہم نے ایک ٹائم لگایا حسان کے اوپر اور حسان نے ماشاءاللہ اتنا اچھا امپروو کر کے دکھایا پروننسیشن کو، اور میرے خیال ہے کہ ہم سب کو خوشی ہو رہی ہوگی اس میں. تو یہاں پر جو سیکھنے کی بات تھی اس کنورسیشن کو کرنے کے بعد، جو سیکھنے کی بات تھی اس میں وہ کچھ یعنی اب جو ہے میں آپ کو کچھ ٹپس دے رہا ہوں، وہ آپ دیکھیے ذرا. دیکھیے السلام علیکم. وعلیکم السلام تو نارمل سی بات ہے، اس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں خالد نے کہا ہے کہ اسمی خالد. اسمی خالد. تو یہاں پہ آپ نوٹ کریے کہ اسم کے ساتھ ایکچولی یہ دو ورڈ ہیں اسمی. تو اسمی میں دیکھیے یہ اسمی کا جو لفظ ہے یہ دو ورڈ ہیں اصل میں. ایک ورڈ ہے اسم اور دوسرا اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے. یہ جو یہ لگا ہوا ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے مائی. اب دیکھیں دنیا میں کسی بھی چیز پہ آپ کو قبضہ کرنا ہو تو اس کے ساتھ ایک یہ لگا دیجیے بس، زبردست وہ آپ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے.
यहाँ तक आपने समझा? किसी भी चीज़ के साथ आपको जी ये सर। लगा देना है तो वो हो जाएगी माई, वो हो जाएगी आपकी। आप कह रहे हैं कि माई, अब मिसाल के तौर पे अहसन, ये एक वर्ड है किताब। अब आप माई बुक कह के दिखाइए मुझे, अहसन माई बुक कह के दिखाइए। किताबी। किताबी, सही। सुहेल, आप मुझे माई हाउस कह के दिखाइए। ये हाउस का वर्ड लिखा है मैंने। जी, बैती। बैती, बिल्कुल सही है। अबू मूसा, आप मुझे माई पेन कह के दिखाइए। ये पेन का वर्ड लिख दिया मैंने। कलमी। कलमी, बिल्कुल सही है। तारिक साहब, आप मुझे कह के दिखाइए माई चेयर। कुर्सी। कुर्सी, ये देखिए माशाल्लाह कुर्सी तारिक साहब ये। ने ज़बरदस्त काम किया है, क्योंकि एक या तो इसका अपना था और एक या इन्होंने ऐड भी किया है, तो उसकी साउंड भी आ गई माशाल्लाह। कुर्सी, ये बिल्कुल सही है। कुर्सी ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हाफिज अब्दुल्ला, आप मुझे क्या करके दिखाएंगे? आप माई कार कह के दिखाइए। आपको कार दे देते हैं, आप कहिए माई कार। सय्यारती। सैयारती, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। हस्सान, आप हमें कह के दिखाएंगे माई की का वर्ड मैंने बोर्ड पे लिख दिया। की का बोर्ड मैंने बोर्ड पे लिखा है। मिफ्ताही। मिफ्ताही, माशाल्लाह। सब लोगों ने ये समझ लिया कि किसी भी चीज़ पे कब्जा करना हो तो एक ई लगा दीजिए आखिर में, तो वो आपकी बन जाएगी। ठीक है, यानी सीरियसली क्या है कि किसी चीज़ को अपने से बिलोंग करना हो तो हम उसके अंदर एक ई लगा देते हैं, तो ये लगाने का मतलब होता है कि वो अब हो जाएगी माई। अब देखिए भाई, सब चीज़ें तो हमारी नहीं होती ना, कुछ तो सामने वाले की भी होंगी ना चीज़ें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी चीज़ को बिलोंग करना हो हम एक ऐसे पर्सन से जिनसे हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि उस किसी भी वर्ड के साथ हम का लगा देंगे। का, देखिए मुझे फॉलो करिए, यानी किसी भी वर्ड के साथ, वर्ड कोई भी होगा उसके साथ एक का लगा देंगे आप, तो वो हो जाएगा योर के मफहूम में। योर के मफहूम में, मगर ये योर जो है वो मेल पर्सन के लिए है। यानी अरबी में इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आप किसी खातून से बात कर रहे हैं या किसी मेल पर्सन से बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में इंशाल्लाह ताला हम एक खातून के दरमियान भी कॉन्वर्सेशन करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि का जो है वो आप लगाते हैं योर के लिए और एक मेल पर्सन के लिए। तो अब आप होशियार रहें, मैंने जो वोकैबलरी आपको दी थी मैं अब आपसे वापस लूँगा। ठीक है, तो अबू मूसा, आप कह के दिखाइए माई कार। सय्यारती। माई कार, बिल्कुल सही कहा आपने। और आप यूं कह के दिखाइए कि योर कार। सय्यारतिका। अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल सही करी, आपकी कन्फ्यूजन अपनी जगह बिल्कुल सही है। एक्चुअली देखिए, यहाँ से इस एक्सरसाइज से पहले मुझे आपको एक राज की बात बतानी पड़ेगी, और वो राज की बात ये है कि अरबी के जो नाउन होते हैं, जो भी नाउन से मुराद ज़ाहिर है कि इसम होते हैं, वो उनके आखिरी जो साउंड होती है वो ऊ होती है। तो ये तमाम अल्फाज जो मैंने लिखे थे, मैं अब इनका जो अक्सर तलफ़ुज़ आखिरी वो लिख देता हूँ। उससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी इनको आप का अटैच करने में। तो एक्चुअली किताब जो लफ्ज़ था वो असल था किताबुन। बैत का जो लफ्ज़ था असल में था बैतुन। कलम जो था वो था कलमुन। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, इसको कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। कुर्सी का जो वर्ड था वो असल था कुर्सीयुन। और सैयारा का जी भी है ना जी इसम की निशानी से भी है कि इसके एंड पे जो है वो इस तरह डबल हरकत होती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसम की, किसी भी इसम की एक ग्रामर में निशानी है कि उसमें आखिर में डबल हरकत होती है। ठीक है, सैयारा असल में था सैयारतुन, और मिफ्ता असल में मिफ्ताहुन। ठीक है, और इसम भी असल में था इस्मुन। तो अब सूरत हाल ये बनती है
देखिए जो क्लास की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी के वर्ड के साथ ई ऐड करते हैं तो जाहिर है कि अब आप ये तो नहीं कह सकते किताबुई बई तुई, ऐसे करना मुश्किल होता है। तो या लगाने की वजह से हम आखिरी हरकत को कसरा में चेंज कर देते हैं ताकि हमें बोलना आसान हो, सिर्फ किताबी बैती कलमी। बट जब आप का यूज़ कर रहे हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आप जैसे किताब का वर्ड है, अब गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। जब आप किताब का वर्ड है और आप उसमें का ऐड करना चाह रहे हैं तो याद रखिएगा कि क्योंकि अब किताब के साथ जब एक वर्ड ऐड हो गया तो किताब का लफ्ज़ तो आखिरी वर्ड नहीं रहा ना, क्योंकि वो दरमियान में आ गया या शुरू में आ गया। तो इसलिए जो दरमियान में कभी भी डबल हरकत हो नहीं सकती, ये एक रूल के तौर पे लिख लें आप। लफ्ज़ के दरमियान में कभी डबल हरकत नहीं होती। यानी मैं नहीं कह सकता किताबुन का, ऐसे नहीं कह सकता मैं। मुझे एक हरकत ख़त्म करनी पड़ेगी और मैं कहूँगा किताबु का, किताबु का, ऐसे कहूँगा। ये एक सिंपल सी टिप जो है वो आप हमेशा के लिए नोट कर लें कि लफ्ज़ के दरमियान में डबल हरकत नहीं होती। ये टिप्स के तौर पे आप लाइफ टाइम टिप के तौर पे अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें। लफ्ज़ के दरमियान में कभी डबल हरकत नहीं होती। अगर हम कोई वर्ड उसके साथ अटैच करते हैं तो उस हरकत सिंगल रह जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अब आप इस एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं पूछूंगा हसान से। हसान आप मुझे कह के दिखाइए योर पेन। योर पेन कह के दिखाइए। कलम, कलमु का। बहुत सही है, कलम का, ठीक है। अहसन मुझे कह के दिखाइए योर की। मिफ्ताहुका। मिफ्ताहुका। सुहेल आप मुझे कह के दिखाइए योर कार। सय्यारतुका। माशाल्लाह, अहसन था, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी क्लास बहुत तेज आगे जाएगी इंशाल्लाह। जी तारिक आप मुझे कह के दिखाइए योर हाउस। बैतुका। बैतुका, सही, माशाल्लाह। और अब कौन बच गए हमारे पास जिनसे मैंने नहीं पूछा? हाफिज अब्दुल्ला आपसे पूछ लिया। योर बुक कह के दिखाइए। किताबुका। माशाल्लाह, किताबुका। तो अब आपने देखा कि मिल बांट के खाना पीना चाहिए। अपने लिए कुछ कहना है तो अब आप ये लगा दीजिएगा, सामने वाले के लिए आपको कुछ कहना है तो उसमें का लगा दीजिएगा, ठीक है। ये इंशाल्लाह ताला अब आपको याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला लाइफ टाइम है। का आपको लगाना है योर के लिए और ये लगाना है माई के लिए। यही वजह है कि यहाँ पे जब उन्होंने कहा कई फहालुका, देखिए अब नोट कीजिए, अब अप्लाई कर रहे हैं इस रूल को हम। उन्होंने कहा कई फहालुका, तो हाल भी एक लफ्ज़ है। हाल का मतलब हाल आपका, तो सीधा मतलब ये होगा कई फहालुका, यानी आपका क्या हाल है, हाउ आर यू। इंग्लिश के हिसाब से तो नहीं योर बन रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे समझ लेते हैं इसको। और यहाँ पे जो ग्रामर की बात थी समझने की वो ये थी ज़्यादातर कि ये लगाना था फॉर माई और का लगाना था फॉर योर, बट फॉर अ मेल पर्सन। ये चूँकि ये दोनों मेल पर्सन आपस में बात कर रहे हैं इसलिए दोनों ने एक दूसरे से कहा कई फहालुका और कई फहालुका अंता। अंता जो है उसका मतलब भी यू होता है। अंता का मतलब होता है यू। और अरबी ज़बान में यानी अगर आपको आई एम कहना हो तो वो होता है अना। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, अना। इसको देखिए, अना लंबा करके नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं अना, यानी नून को शॉर्ट पढ़ते हैं, अना, अना। इसका मतलब होता है आई एम। और अगर आपको यू आर कहना है तो वो है अंता। और इन तमाम बातों को बहुत तवज्जो के साथ जो है वो सीखिए, क्योंकि अभी आपको यूज़ करना है इंशाल्लाह सारा ये। यू आर फॉर मेल पर्सन। तो अब हम दूसरी अल-हिवार। अल-हिवार का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन। अल-हिवार का लफ्ज़ भी नोट कर लें, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता जो अपने अल्फाज हैं वो अरबी की तरफ ले जाएंगे और बहुत कम फिर इंशाल्लाह जब तक जहाँ तक मुमकिन हुआ हम कम से कम इंग्लिश या उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखिए, हिवार अल-अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट। अल-हिवार अल-अव्वल द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन। फर्स्ट कॉन्वर्सेशन का बी पार्ट है ये, बा।
ٹھیک ہے. تو سر ایک سوال تھا. جی جی سوال کرنے والے احسن ہیں. جی سر محمد احسن جاوید. جی محمد احسن جی. سر میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم لوگوں نے سوال کیا خالد نے کیف حالک جی اور نیچے ہم نے لکھا وہ کیف حالک انتا, تو انتا جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہو رہا. جیسے اگر ہم وہ کیف حالک کہیں خالی کہ تمہارا حال کیا ہے, بالکل صحیح انتا ہے. اگر ہم لگا رہے ہیں. بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا, بہت اچھی آبزرویشن ہے آپ کی. اور آبزرویشن ہی اصل میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے لینگویج آپ بہت اچھی سیکھتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, وکیف حالک اتنا کہنا کافی تھا. عربی زبان میں جب آپ کوئی پروناؤن کے بعد یعنی جیسے یور تو کہہ دیا لیکن اس کے ساتھ اس کا پروناؤن بھی یوز کیا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بڑی گرم جوشی سے کہا ہے, اصل میں ایمفیسائز کیا اس کے بعد. صحیح. وکیف حالک انت, اور آپ کا کیا حال ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نا, اور آپ کا کیا حال ہے, یعنی اب اس میں گرم جوشی آ گئی. ہاں مثال کے طور پہ میں اس کو اور بھی مزے کی آپ کو مثال کے دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ ایک سمپل سی بات ہے, ایک سمپل سی بات کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کہیں کہ اسمی احسن, تو یہ تو سمپل سی بات ہو گئی. آپ نے کہا میرا نام احسن ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سمپل ہو گئی. لیکن اگر آپ اسی میں یوں کر دیں گے اسمی انا, اور پھر تھوڑا سا پوز دینا ہوگا آپ کو, احسن, تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں میرا ہی نام احسن ہے, کیونکہ اس میں آپ نے ایمفیسائز کیا ہے. صحیح سر. ہاں تو آپ کے کوشچن سے ماشاءاللہ ہم کو بہت فائدہ ہوا. کوشچن کوئی بھی آپ کے ذہن میں آئے وہ آپ ضرور پوچھا کریں. کسی کے ذہن میں بھی کوشچن آتا ہے وہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہوتا ہے اصل میں. تو یہ آپ نے عربی زبان کی ایسی ٹپس سیکھی ہے جو کہ بکس میں نہیں ملے گی آپ کو, کیونکہ یہ چیزیں بکس میں نہیں بتائی جاتی ہیں, یہ صرف پریکٹیکل میں بتائی جاتی ہیں. تو اچھا اب ہم نامینیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم شروع کریں گے حسان سے. حسان آپ بن جائیں اس وقت خولا, ٹھیک ہے, جی اور آپ خولا کو ریپرزینٹ کریں گے, اور حافظ عبداللہ آپ خدیجہ کو ریپرزینٹ کریں گے اس وقت. ٹھیک ہے, آپ دونوں تیار ہوں اور اس کنورسیشن کو کریں. اور اب آپ کو خیال رکھنا ہے کہ دو خواتین کے درمیان بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ضروری چینج کرتے ہیں وہ آپ کو اس میں نوٹ کر کے بتانا بھی ہے ہمیں انشاءاللہ. یعنی آپ کی جو عربک کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی ہمیں چیک کرنی ہے اس میں. بسم اللہ کریے. جی حسان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم آئین کے اوپر ایمفسائز کریں حافظ صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. صحیح. جی اسمی خولا ما اسمک. مسمک. اس کو آپ اس کو امپروو کر لیں اس کا پروننسیشن. یہ جو آپ نے یعنی جو دیکھا کہ اس میں الف بھی ہے لیکن اس کو ہم اس کا الف جو ہے ہم اسکپ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں مسموکا. یا اب کیونکہ خاتون کی بات ہو رہی ہے اس سے خیال کیجئے یہ مسموکی ہے, ٹھیک ہے, مسموکی. اب دیکھیے خیال کیجئے کہ اب خواتین کی بات ہو رہی ہے آپس میں. مسموکی. اسمی خدیجہ. اسمی خدیجہ. صحیح. کیف حالک. بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انت. بخیر والحمد للہ. ٹھیک ہے, مگر مجھے لگا ہے کہ کنورسیشن میں گرم جوشی نہیں تھی. آپ تیار رہیں, آپ کو دوبارہ موقع میں دوں گا. حسان تو آپ کو انشاءاللہ میں دوبارہ بورڈ پہ لوں گا, تو آپ ہوشیار رہیے, کسی وقت بھی آپ کی باری آ سکتی ہے. اگلے جو دو پارٹیسپینٹ ہوں گے ان سے یہی میرے گزارش ہوگی کہ گرم جوشی دکھائیے کنورسیشن میں, یعنی آپ حقیقی کنورسیشن کر رہے ہیں اور اس کی روح جو ہے نا وہ آنی چاہیے آپ کے اندر. جی تو اب آپ سہیل آپ بن جائیں خولا, اور ابو موسیٰ آپ بن جائیں خدیجہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی خولا. مسمکی. اسمی خدیجہ. کیف حالکی. بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انتی. بخیر والحمد للہ. ماشاء اللہ, یہ ہوئی نا بات, بالکل ایسا لگا ہم لوگ
کسی عرب کنٹری میں رہ رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے چلیں, اب بہت اچھا لگا آپ لوگوں کی بات کرنے سے. اب ہم ایک دوسرا پیئر بناتے ہیں. جی طارق, آپ کس کے ساتھ جائیں گے؟ ابھی کس کی باری نہیں آئی؟ ابھی اور دو کون جن کی باری نہیں آئی ہو؟ طارق, ایک تو طارق آپ ہیں, آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ پتہ نہیں. حسان بھائی. حسان کے ساتھ کر لیتے, بالکل حسان کی باری دوبارہ آنی تھی. جی حسان, طارق اور حسان. حسان جی, اس دفعہ آپ خدیجہ بن جائیں. میرے خیال ہے پہلے آپ خولہ بنے تھے نا, اس دفعہ آپ خدیجہ بن جائیے. جی طارق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسمی خولہ مسمکی. صحیح اسمی خدیجہ. صحیح. کیف حالکی. بخیر والحمد للہ وکیف حالک انت. وکیف حالک انتی. نہیں حسان, آپ کو خیال رکھنا ہے بھائی, آپ کی خواتین سے لڑائی ہو جائے گی اگر آپ نے خاتون کو کہا انتا. ہاں ذرا خیال رکھنا ہے بھائی سب باتوں کا, کیونکہ اگر آپ نے اس کو کہہ دیا کیف حالک تو ہو سکتا ہے کچھ اور جواب بھی ملے آپ کو پھر. تو اس لیے جو ہے نا خیال کریں, خاتون صاحب کو کہنے کیف حالک اور ان کو ایڈریس کرنا ہے انتی. ہاں بخیر والحمد للہ. خیر والحمد للہ. اچھا جی, اب ہم آ رہے ہیں ریل کے اوپر. اب ایک ریل کنورسیشن کا دور کریں گے انشاءاللہ تعالی. احسن جاوید اور سہیل کیانی, آپ دونوں یہی کنورسیشن کریں گے ریل میں اپنے لیے, ٹھیک ہے؟ اور آپ کو یہ کنورسیشن دیکھنی نہیں ہے بک میں, بغیر دیکھے یہ کنورسیشن کر کے دکھائیے. آپ دیکھتے ہیں کتنا آپ نے یاد رکھا ہے. یعنی سمپل بات یہ ہے کہ پہلے دیکھ لیں آپ, کوئی بات نہیں, ایک دفعہ دیکھ لیں آپ کہ آپ کو ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اور ایک صاحب جو ہے اپنا نام بتائیں گے خود ہی, اور پھر سامنے والے کا نام پوچھیں گے, اور پھر وہ بھی ان کا نام پوچھیں گے اور حال چال بھی پوچھیں گے, اور بس الحمدللہ بات ختم ہو جائے گی پھر. جی تو احسن خالد نہیں, اب آپ کو, آپ احسن ہی, جو احسن ہے وہ احسن ہے, اور جو سہیل ہے وہ سہیل ہے. اب آپ خالد نہیں ہیں, اب آپ ریل لوگ ہیں, اب آپ ریل کنورسیشن کر رہے ہیں. جی سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. نہیں ورحمۃ اللہ کہنا چاہے تو کہہ دیں آپ, کوئی بات نہیں, کیونکہ اب آپ وعلیکم السلام ریل پہ آ گئے آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی سہیل مسمکا. اسمی محمد احسن. کیف حالک. انا بخیر والحمد للہ. ہاں آپ نے انا بخیر کہنا چاہا تھا تو وہ بھی ٹھیک تھا, کیونکہ انا بخیر بھی کہہ سکتے ہیں آپ, بالکل. انا بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انت. انا بخیر والحمد للہ. بہت عمدہ, ماشاء اللہ بھائی, دل خوش کر دیا آپ دونوں نے. ٹھیک ہے, ابو موسیٰ اور حافظ عبداللہ, آپ دونوں کریں گے ابھی ریل کنورسیشن کرنی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی دلاور عبد الله. اسمی ابو موسى دلاور. ما اسمك؟ اسمی عبداللہ. كيف حالك يا عبد الله؟ انا بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انت. بخیر والحمد للہ. ماشاء اللہ بھائی, اللہ اکبر اللہ اکبر, بہت اچھا کیا آپ نے, اور آپ کی امپروومنٹ ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا طارق, ابھی آپ تیار ہیں؟ جی. حسان کے ساتھ کنورسیشن کرنے کی تیار ہیں آپ؟ کیا ریل کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے, شروع کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی محمد طارق. ما اسمک. اسمی حسان مصطفی. کیف حالک.
بخیر والحمد للہ وکیف حالک انت. بخیر والحمد للہ. صحیح، ماشاء اللہ، بہت عمدہ ہے. میرا خیال ہے آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا نام نہیں پوچھا نا؟ مسموکا والا پوچھا کوشچن تھا. نہیں کرا رہا. مسموع کا آیا تھا. اچھا آیا تھا. اچھا پھر میری توجہ نہیں تھی اس وقت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے اب کون تیار ہیں دو خاتون بننے کے لیے؟ جی احسن اور حسان، آپ لوگ کر سکتے ہیں؟ جی سر بالکل. احسن اور حسان. جی جی احسن اور حسان، اب آپ خواتین کو ریپرزینٹ کریں گے اور نام کوئی اور رکھ لیں اپنا آپ لوگ، کیونکہ آپ ظاہر نہیں کہہ سکتے کہ اسمی احسن. ٹھیک ہے، صحیح سر. تو چلیں ہم کر دیتے یہ نام ہیں رکھ لیتے ہیں. احسن. نہیں احسن کا نام رکھ دیتے ہیں مریم. نہیں، میں چاہ رہا ہوں ڈیفرنٹ کر لیں تاکہ آپ کو مختلف لگے. احسن کا نام مریم رکھ لیتے ہیں اور حسان کا نام رکھ لیتے ہیں سلمہ رکھ لیں. چلیں ٹھیک ہے. سلمہ نام اور مریم نام عربوں میں بہت زیادہ پاپولر ہے اصل میں، اس لیے میں نے کہا ہے، کیونکہ اکثر آپ کو سلمہ اور سعاد اور اس طرح کے نام بہت ملیں گے عربوں میں. ٹھیک ہے، تو جی ٹھیک ہے، اب آپ شروع کریے. بسم اللہ. اور سب اسی طرح ہی ہیں. جی بسم اللہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی مریم واسمکی. اسمی سلمہ. کیف حالکی. بخیر والحمد للہ وکیف حالک انتی. ہاں حسان، مجھے آپ سے خطرہ ہو رہا ہے. دوبارہ کریں اور غلطی نہیں کریں. حسان دوبارہ کریں، اس کو غلطی نہیں کریں، اٹکے نہیں. بخیر والحمد للہ وکیف حالک انتی. ایوہ، ایوہ کا مطلب ہے گڈ. بخیر والحمد للہ. بخیر والحمد للہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. حافظ عبداللہ، آپ اور ابو موسیٰ یہ کریں کانورسیشن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی زینب ما اسمکی. اسمی مریم. كيف حالك يا مريم؟ أنا بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. صحیح ہے. تو مریم، آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ زینب نے آپ کا نام لیا تو آپ بھی ان کا نام لیتے ہیں. آپ کا نہیں تھا یا زینب. صحیح بالکل سر. حالک انت یا زینب. ہاں بالکل، یہ پروٹوکول ہوتا ہے. اصل میں ہمارے یہاں پاکستانیوں میں ایک دوسرے کا نام لینے کا رواج نہیں ہے. یعنی جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے عام طور پہ، لیکن عربوں میں ہر جملے میں ایک دوسرے کا نام لے رہے ہوتے ہیں وہ، یا کہہ کر، یا عبداللہ، یا ابا موسیٰ، یا طارق، یا سہیل، یا احسن. یعنی وہ ان کے کلچر میں شامل ہے یہ بات کہ جب ایک دوسرے کا نام معلوم ہو جاتا ہے تو وہ عام طور پہ نام بھی لیتے ہیں ضرور. چلیں میں اس میں ایڈ بھی کرنے لگا تھا لیکن میں نے نہیں کیا کہ بخیر والحمد للہ والعافیہ. العافیہ بھی کہتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. گریٹنگس میں اور ظاہر کے مختلف ایکسپریشنس میں آپ ابھی بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل اچھا کہا آپ نے، بخیر والعافیہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. اور یہاں پر جو بات نوٹ کرنی تھی گرامیٹیکلی، مجھے کون بتائے گا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کیا آبزرویشن تھی. مثال کے طور پہ میں پوچھنا چاہوں گا احسن سے. احسن آپ بتائیں کیا آبزرویشن تھی، کیا فرق تھا میل کانورسیشن میں اور فیمیل کانورسیشن میں؟ بیسک فرق کیا نظر آیا آپ کو؟ سر بیسک فرق تو سر یہی فیل ہوا کہ جو فیمینائن وہ ہے وہ اسموکی سے جو ہے وہ فیمینائن ایک ٹچ آتا ہے. بالکل صحیح ہے. مطلب اور جو ہم میل سے کنورسیشن کر رہے ہیں اس میں ذرا تھوڑا سا مطلب کانورسیشن کا اسٹائل ہی ایسا ہے کہ وہ میل کے لیے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ہم لوگ میسکولائن جو چیز ہے اس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہی بیسیکلی مطلب کی کر کے جو ہے وہ مونس کا ذرا زیادہ اس کے اندر فلیور آ رہا ہے. صحیح، اچھی آبزرویشن آپ کی. ٹھیک ہے سہیل، آپ بھی کچھ ڈسکرائب کریں، ذرا فرق ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں میل کانورسیشن میں اور فیمیل میں. آپ کو کیا فرق نظر آیا؟ آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں. جی سر، بنیادی طور پہ سر کا استعمال کیا جاتا ہے سیکنڈ پرسن کے لیے، آپ کے لیے،
اس میں فیمیل کے لیے کی کہیں گے اور میل کے لیے کا کہیں گے، فتح آئے گا، اور اس میں فیمیل کے لیے کسر آئے گا. بالکل. اس کے علاوہ اس میں فرسٹ پرسن کے لیے، مائی کے لیے، دونوں کے لیے چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، ہی آتا ہے. ماشاءاللہ، بہت عمدہ آبزرویشن دیا آپ نے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور عمدہ آبزرویشن ہے آپ کی یہ. ٹھیک ہے، اب ہم کسی اور کو موقع دیتے ہیں کوئی مزید بتانے کے لیے. تو ابو موسیٰ آپ بتائیے، آپ اپنے الفاظ میں بتائیے کیا آبزرویشن ہے آپ کی دونوں conversation کے جی درمیان. یہی جو میں سہیل بھائی نے کہا، میں اس کا جس طرح الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو متکلم ہے وہ بے شک مؤنث ہو یا مذکر ہو، وہ سیم ہی رہے گا اس کے لیے، اور جو مخاطب ہے اس کے لیے پھر ہم کا یا کی کا استعمال ڈفرینٹ کریں گے. اچھا، یہ لفظ مخاطب نہیں ہوتا، مخاطب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، مخاطب، جزاک اللہ. مخاطب کہتے ہیں بولنے والے کو، اور مخاطب جی، کہتے ہیں جس سے آپ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب صحیح متکلم وہ جو بول رہا ہے، ہاں، اور جو مخاطب ہے جس کی طرف، جس کو مطلب کہ جو مخاطب ہے یا مخاطبہ ہے، تو ان سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو کا مخاطب یعنی میل پرسن کے لیے کرتے ہیں، یعنی مذکر جی کہنا چاہیے. اصل میں میل جی کو کہتے ہیں مذکر. مذکر. تو اب یہ والے ورڈ بھی ہم بہت زیادہ فریکوینٹ یوز کریں گے، مذکر جی اور مؤنث. اب ان شاء اللہ تعالیٰ میسکولن اور فیمینن کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اب ہم ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم کیا ورڈ یوز کریں گے؟ مذکر، مذکر اور مؤنث، یہ یوز کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، مؤنث. آہستہ آہستہ ان شاء اللہ ہم بھی عرب بن جائیں گے، آپ فکر نہیں کریں. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو بالکل صحیح ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. شکریہ، شکریہ کا مطلب شکران. اچھا، اور جو آپ نہیں ابھی آپ کے لیے تک کافی ہے، آپ نے بہت اچھا بتایا. ذرا حافظ عبداللہ کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی کچھ چیزیں بتائیں. جی حافظ عبداللہ. ہم نے اس میں میل کنورسیشن کے لیے فتح کا یوز کیا تھا. اچھا، اب آپ میل کنورسیشن کے نہیں کہیں، آپ کہیں مذکر کے لیے. مذکر کے لیے ہم نے فتح یوز کیا تھا. صحیح ہے. کس میں، کہاں فتح یوز کیا تھا حافظ صاحب؟ بات چیت میں کسی کو نہیں، مخصوص ورڈ میں کیا تھا نا، اسمی میں تو فتح یوز نہیں کرا ہم نے. آپ ڈسکرائب کریں کہاں فتح یوز کیا تھا. جیسے مسمو کا. ہاں، یہاں پہ کا میں کیا تھا. آپ یہ کہیے کہ کا میں مذکر کے لیے ہم نے کا فتح کے ساتھ یوز کیا تھا. اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اور مؤنث کے لیے ہم نے کی کا یوز کیا. مؤنث کے لیے ہم نے کی کا یوز کیا تھا. ماشاءاللہ، یہ بالکل اچھے، یعنی آبزرویشن وہی ہیں مگر اچھے الفاظ میں حافظ صاحب نے بتایا کہ مذکر کے لیے ہم نے کا فتح یوز کیا، فتح کا لفظ بھی استعمال کیا حافظ صاحب نے، اور کی ہم نے کسرہ کے ساتھ یوز کیا مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے فتح اور کسرہ کا نام روشن کیا اس وقت. ٹھیک ہے، حسان آپ ڈسکرائب کریں، آپ نے کیا فرق محسوس کیا مذکر اور مؤنث حوار میں؟ دیکھیں اب میں لفظ حوار استعمال کر رہا ہوں، کنورسیشن کا ورڈ بھی میں نے ختم کر دیا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سیکھ چکے ہیں مجھ سے کہ حوار کہتے ہیں کنورسیشن کو. تو مذکر اور مؤنث حوار میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا حسان مصطفیٰ؟ نعم وسیم صاحب، یہ ہم نے کا اور کی کا فرق جو ہے، مذکر کے لیے کا استعمال کریں گے اور مؤنث کے لیے کی، مؤنث کے لیے کی استعمال کریں گے. مؤنث کے لیے کی. جی، بہت عمدہ طریقے سے بتایا. اور شروع میں جو آسن نے جو آبزرویشن دی تھی نا، وہ مجھے بہت پسند آئی. پتہ ہے آپ کو، یعنی حسن نے کیا آبزرویشن دی تھی کہ عام طور پہ یعنی جو مذکر ہے اس کے لیے آ کی ساؤنڈ آ رہی ہے اور مؤنث کے لیے ای کی ساؤنڈ آ رہی ہے. اچھا، بالکل یہی والی بات اپلائی ہو رہی تھی اصل میں انتا اور انتی میں بھی، لیکن آپ میں سے کسی نے نہیں بتایا. یہی فتح اور کسرہ کا جو فرق ہے وہ انتا اور انتی میں بھی ہے. تو انتا اور انتی کو کیوں بھول گئے آپ لوگ؟ کسی ایک نے بھی نہیں بتایا کہ انتا ہم مذکر کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور انتی ہم مؤنث کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو ذرا آپ ان کو بھی نہ بھولیں، اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. اور وسیم صاحب، you still there؟ جی، انتا ہم مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور انتی ہم مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم ایک کنورسیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. نہیں، ایک اور پریکٹس ابھی ہمیں کرنی ہے. اب آپ آ جائیں اوپر جہاں پر ہم نے یہ ووکیبلری لکھی ہے.
किमामतुन और मिरवातुन कासुन। अब आपको इसके साथ 3 अल्फाज बोलने, ठीक है। एक दफ़ा आपको कहना है किमामती, दूसरी दफ़ा कहना है किमामतुका और तीसरी दफ़ा कहना है किमामतुकी। यानी हर वर्ड को 3 के साथ आपको प्रोनाउंस करना है इंशाअल्लाह ताला। ये एक हमें छोटी सी प्रैक्टिस करनी है अभी ज़बान की रवानी के लिए। किमामतुन और अच्छा वर्ड, चूँकि वर्ड के साथ उसकी पिक्चर लगी हुई है इसलिए वो आप मफहूम खुद ही ध्यान में रखिएगा। जब आपने कहा है किमामती, इसका मतलब है आपने कहा है कि माई मास्क, माई मास्क, ठीक है। और जब आपने कहा किमामतुका, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं योर मास्क। और जब आप कह रहे हैं किमामतुकी, इसका मतलब आप कह रहे हैं योर मास्क, पर आप किसी खातून से मुखातब हैं। तैयार हैं इंशाल्लाह? जी अहसन, आप तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है अहसन, ये इन 3 के साथ इस वर्ड मिरवाहा को कहिए। मिरवाहती, मिरवाहतुका, मिरवाहतुकी। सही। सुहेल, कासुन के साथ ये 3 वर्ड कहिए। कासुन, कासुका, कासुकी, तीसरे के मतलब श्योर नहीं। कासी, कासी, माई कहना है ना आपको कहने माई ग्लास, तो कासी। अच्छा देखिए, मैं आपसे ट्रांसलेशन नहीं करवा रहा कि जब आप कहें माई ग्लास तो आप कहें कासी कह रहे हैं तो माई ग्लास भी कहिए। आप प्लीज़ इसको खुद ही विजुलाइज करिए ना, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा कि इंग्लिश बोलें, आप इस वक्त खालिस अरबी में बात करें। कासी, और आपके जहन में जब आपने कहा कासी तो आपके जहन में होना चाहिए कि आप कह रहे हैं माई ग्लास। कासुका तो योर ग्लास, कासुकी योर ग्लास कहना है और जहन में रखना है किसी खातून से कहा है आपने। नेक्स्ट को कहते हैं अरबी में अत्ताली, अत्ताली, या कभी कहते हैं बादेन, यानी, लेकिन अत्ताली ज़्यादा बेहतर वर्ड है। अत्ताली, अत्ताली का मतलब नेक्स्ट वन। तो अबू मूसा, मुश्ती, मुश्तुका, मुश्तुकी। सही, अहसनत या अबा मूसा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तय्यब, शुक्रन। नाम हाफिज अब्दुल्ला। हकीबती, हकीबतुका, हकीबतुकी। माशाअल्लाह। हसन, सितारती, सितारता, सितारतुका, सितारका, नहीं सितारतुका। हाँ, ता आखिर में है ना, तो ता का अपना हक अदा करना पड़ेगा ना हमको। सितारतुका, सितारतुका और सितारतुकी, सितारतुकी। ठीक है, ठीक है। हाँ, दोबारा राउंड कर रहे हैं हम। आसन, फضل या आसन। नज़ारती, नज़ारतुका, नज़ारतुकी। सही, अहसन या अहसन, अहसन या अहसन। आप तो हैं अहसन माशाल्लाह। नाम या सुहेल, तफद्दल या सुहेल। तफद्दल का मतलब होता है, तफद्दल एक ऐसा वर्ड है, देखें तफद्दल एक बहुत वर्सटाइल वर्ड है अरबी ज़बान का। ये जब भी आप किसी को प्लीज़ कहना चाहते हैं तो आप ये कहते हैं तफद्दल, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना प्लीज़, तो इस तरह अरबी में कहते हैं प्लीज़। और ये प्लीज़ जो तफद्दल वाला लफ्ज़ है, ये वर्सटाइल क्यों है कि जब भी आप कुछ कहेंगे किसी को और उसके साथ तफद्दल कहेंगे तो असल में आप उसको कह रहे हैं कि प्लीज़ ये काम करो। मिसाल के तौर पे कोई शख्स खड़ा हुआ है और आप उसको कहना चाहते हैं कि बैठ जाओ, तो आप उसको तफद्दल कह के इशारा करेंगे बैठने का, तो इसका मतलब आप उससे कहेंगे प्लीज़ सिट डाउन। अगर कोई शख्स बाहर खड़ा हुआ है, कमरे से बाहर है, और आप उसको इशारा करके अंदर आने का कहेंगे तो आप उसको कहेंगे तफद्दल। मतलब सिर्फ तफद्दल कहेंगे और इशारा करेंगे तो उसका मतलब है प्लीज़ कम इन, ठीक है। तो अब मैं जबकि आप लोगों से पढ़वाना चाह रहा हूँ तो मैं इशारा कर रहा हूँ वर्ड के ऊपर और मैं आपके नाम के साथ कह रहा हूँ या सुहेल तफद्दल, तो इसका मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आप पढ़ें प्लीज। मक्तबी, आइवा, मक्तबुका, आइवा, मक्तबुकी। माशाल्लाह, अहसनता या सुहेल, अहसनता माशाल्लाह। या अबा मूसा तफद्दल। नाफिज़ती, नाफिज़तुका, नाफिज़तिकी, नाफिज़तुकी। नाफिज़तुकी।
نافذہ اور شباک شباک دونوں ونڈو کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ شباک بھی کہہ کے دکھا دیجئے. آپ کے حصے میں تو آگے چلیں, ماشاءاللہ بونس مل گیا آپ کو. جی شباکی شباکوکا شباکوکی. ماشاءاللہ احسنت یا ابا موسیٰ. نعم حافظ عبداللہ, تفضل یا حافظ عبداللہ. ظهرتي ظهرتك ظهرتك. تفضل یا حسان. سجادتی سجادتکا سجادتکی. کیا بات ہے حافظ حسان, آپ نے تو چھکا مار دیا اس دفعہ, کیونکہ آپ نے بہت بغیر غلطی کرے اور ماشاءاللہ بغیر اٹکے اپنی جو پہلے والی غلطی ہے اس کو کور کیا ہے. تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ ٹھیک ہے, اگین ایک بونس آپ کو مل گیا. سجادہ کہتے ہیں کارپیٹ کو, اور ایک اور ورڈ آپ کو ملا ہے اریکا, اور جس کا مطلب ہے صوفہ. صوفے کی طرف اشارہ ہوا ہے. اب آپ یہ ورڈ بھی پڑھ کے سنا دیجئے اسی خوشی میں. اریکا کی اریکا کوکا. اریکتی نہیں, اس میں بھی تا آخر میں ہے. اچھا اریکتی ایوہ اریکتکا صحیح. اریکتکی. ماشاءاللہ یا حسان, یا حسان, ماشاءاللہ یا حسان, بارک اللہ فیک. طیب, اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں ابھی. جی میرا یہ تھا جو ہم پڑھ رہے تھے ابھی, حوار الاول اور حوار الثانی, اس کے آگے لکھا ہوا تھا انظر واستمع واعد. بالکل صحیح ہے. ابو موسیٰ بات کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے ابو موسیٰ, آپ نے بالکل صحیح سوال کیا. انظر کا مطلب ہے سی, استمع کا مطلب ہوتا ہے لسن, اور عید کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ. اچھا, آپ کے سوال سے مجھے یاد آ گیا, بالکل یہی کانورسیشن جو ہے اس کی آڈیو فائل بھی نیٹ کے پر موجود ہیں. جی جی بالکل. تو وہ آپ وہ جو آڈیو فائلز ہیں وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا, اور اپنے ہوم ورک کے طور پہ آپ یہ فائل یہ جو ہے نا ضرور سنیے گا. تو وہ اصل میں انہوں نے جو ہے اسی کے لیے کہا ہے انظر, یعنی آپ دیکھیں بھی بک میں, واستمع اور سنیے, اس آڈیو کو سنیے, وعید اور آپ ریپیٹ بھی کیجئے. تو یعنی وہ آپ کو موقع بھی دیں گے, جیسے وہ کہیں گے السلام علیکم, اس کے بعد ایک اسپیس دیں گے, گیپ دیں گے, جس میں آپ کو کہنا ہے وعلیکم السلام. یعنی وہ آپ کو باقاعدہ بولنے کی بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کروائیں گے. تو اس کی آپ آڈیو اگر آپ اپنا ٹائم دیکھیں, سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے, کہ آپ اگر ٹائم دیں گے نا تو آپ فائدے میں رہیں گے. تو آپ ٹائم ضرور دیں. جی کوئی فیڈ بیک دیں آپ آج کی کلاس کے بارے میں, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے. ماشاءاللہ بہت اچھی کلاس سب نے کلاس انجوائے کیا, اور آپ سب کو پسند آئی کلاس. جی سر ماشاءاللہ, دل نہیں چاہ رہا کہ کلاس ختم ہو. ماشاءاللہ, یہ تو آپ نے ماشاءاللہ یعنی سچی بات یہ ہے کہ ایک اچھے طالب علم کی بات کی ہے, کیونکہ علم کی چاشنی ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ملتا ہی رہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی آپ نے. گروپ بنا ہوا ہے ماشاءاللہ, سب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, پریکٹیکلی کر رہے ہیں, تو یہ اس میں مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ بڑی ڈائیورس کلاس ہے, کہ اس میں آپ گرامر بھی ہے, ساتھ میں کنورسیشن بھی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ تجوید کی بھی جو اسمال چنکس ہے نا, وہ بھی انسان کو جس کو آتی بھی ہو نا, وہ بھی اس کی ریویژن ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. بالکل, تجوید اور عربی زبان جو ہے نا وہ تو چوری دامن کا ساتھ ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو ہم آگے چل ہی نہیں سکتے بالکل بھی. اور وہی ماشاءاللہ آپ نے کتنی اچھی بات کی کہ وہی تلفظ جو ہے جب ہم قرآن کریم کی ریڈنگ میں استعمال کریں گے تو کتنا مزہ آئے گا. ہاں جی بالکل. اور اس بک کو میں دیکھ رہا تھا, آگے قرآن کی آیات بھی دی ہوئی ہیں, تو وہ بھی بہت اچھا ہے. جی بالکل. یہ اچھا دیکھیں, یہاں سے ایک بہت امپورٹنٹ بات سامنے آتی ہے اصل میں, اور وہ ایک کانسیپٹ ہے جو کہ عام ہمارے پاکستانی حضرات یا بڑے صغیر کے عموماً جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی عربی اور عام عربی زبان جو ہے نا وہ مختلف ہے. دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل بک ہے, آپ کے سامنے ہے, اور جنرل اسٹینڈرڈ عربک لینگویج میں ہے, لیکن انہوں نے بھی قرآن سے ریلیٹ کیا اس کو. تو اصل میں وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ عربی اصل میں سب جگہ ایک ہی ہے, قرآن کریم ہو یا عام عربی زبان ہو, وہ سب ایک ہی ہے. سب کا اپنا اپنا ٹاپک ہوتا ہے, ٹاپک کے حساب سے سب مختلف ہو سکتے ہیں, مگر لینگویج کا اسٹرکچر,
اس کو بولنا، اس کو سمجھنا سب ایک ہی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں، اور آپ کے جتنے بھی جاننے والے ہیں جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کا یہ کانسیپٹ کلیئر کریں کہ بھائی آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ نے قرآن کا کورس کر لیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو عربی آ جائے گی. ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے. عربی سیکھنی ہے تو آپ کو عربی کی باقاعدہ کلاسز لینی ہے اور اس کو پراپر طریقے سے سیکھنا ہے. پھر آپ خود بخود قرآن کی طرف بھی چلے جائیں گے اور دیگر چیزیں بھی آپ کی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سب سے مل کے. آپ سب کا آئی کیو بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے الحمدللہ، اور خاص طور پہ کچھ اسٹوڈنٹ نے تو بہت ہی اچھا پرفارم کیا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی نیکسٹ کلاس میں زیادہ انتھوسیزم کے ساتھ آئیں گے، زیادہ جذبہ ہوگا ان کے اندر انشاءاللہ. کل ہی کلاس ہے ہماری انشاءاللہ، نیکسٹ کلاس ہے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.